بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عطاء المرتضیٰ صاحب، جو فاضل ہیں جامعۃ الحبیب کے، اور یہ جامعۃ الحبیب جنہوں نے بنایا ہے اس ہستی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، اور خصوصی طور پہ جو کھریپٹ شریف کے پیر صاحب ہیں سائیں سردار احمد عالم، ان کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے دادا جان اور ان کے والد محترم اور ان کی دینی اور ملی خدمات کے حوالے سے، اور ان کے وصال کی کیا وجہ بنی اور کون سی بیماری تھی، اور ان کے کتنے بیٹے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہی ہے جس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان کا جو خانقاہی نظام ہے اس حوالے سے، اور علماء کا ادب اور تعظیم کرنا، اور خصوصی طور پہ جو مثنوی شریف کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس ہستی تھے جنہوں نے کم و بیش ان کے پاس 7 سے 8 9 10 سال گزارے ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں، چونکہ اولیاء کرام کی صحبت میں رہنا بھی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم علامہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، فضل مالک کا آپ سے۔ خیر وفیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ رمضان شریف ٹھیک گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلے ماشاء اللہ۔ بتائیے کہ آپ نے ان کی سنگت میں کتنا وقت گزارا ہے، اپنا سائیں سردار احمد عالم کی سنگت میں؟ تقریباً 10 سال کا عرصہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ٹکڑے کھانے کا موقع ملا ہے۔ ماشاء اللہ، کم و بیش تقریباً 10 سال ان کی خدمت میں رہیں، تو وہاں کا جو انتظام و انصرام ہے، خانقاہی نظام ہے، اور علماء کا ادب و احترام کے حوالے سے آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے آستانے سے جن لوگوں کو پہلے فیض ملا ان سے ابتدا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اس آستانے میں بزرگ ہوئے ہیں، جس آستانے میں بھی کوئی پہلا بزرگ ہوتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ سائیں خواجہ عظیم ہیں، جن کے والد کا نام نبی بخش ہے، اور سائیں عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مختلف علماء سے علم حاصل کیا۔ پہلے جید عالم دین بنے، پھر آپ نے تصوف کی طرف آپ کا رجحان ہوا، اور پھر مختلف علماء سے علم فیض حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جب تصوف کی طرف رجحان ہوا، لیکن آپ کو ابتدا سے ہی علماء کے ساتھ بہت پیار تھا۔ ابتدا ہی میں خواجہ بختار کاکی علیہ رحمہ کی آپ کو خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے کئی وظائف جو ہیں وہ آپ کو دیے، اور کئی وظائف کی آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ بالآخر جب آپ نے سائیں شیر محمد گیلانی علیہ رحمہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوا، 1930 میں آپ کو وہاں سے خلافت ملی، اور 1931 میں وہ خود یہاں کھریپٹ شریف میں تشریف لائے اپنے ایک صاحبزادے غلام رسول کے ساتھ۔ یعنی پاکستان پڑھنے سے بھی پہلے کی بات ہے یہ؟ جی زبردست۔ پاکستان بڑھنے سے بھی پہلے 1931 میں وہ دونوں باپ بیٹا تشریف لائے، اور سائیں شیر محمد گیلانی علیہ رحمہ وہ جو ہیں ان کو سائیں قطب شاہ بخاری علیہ رحمہ سے ان کو خلافت ملی تھی، اور جب 1931 میں وہ یہاں تشریف لائے انہوں نے مریدین میں اعلان فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مولوی عظیم کو دیکھ لے، اور جس نے میری بیعت کرنی ہو میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ مولوی عظیم کی بیعت کر لے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ یہ مجھے بھی فرسٹ ٹائم یہ ساری انفارمیشن مل رہی ہے۔ جی۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بننے میں بھی ان لوگوں نے، بزرگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کا وصال 1961 میں ہوا۔ آپ کے 5 صاحبزادے تھے، جن میں سب سے بڑے حضور سائیں خواجہ محمد اشرف المعروف سائیں لالا پاک تھے۔ آپ نے بھی اپنے ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ بریلی شریف بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور آپ نے حزب الناف لاہور سے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ بندیال شریف علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ سے بھی کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی، اور آپ نے انتظامی امور اور آستانے کا انتظام پھر آپ نے سنبھالا۔
ٹھیک ہے. مثنوی شریف کا درس حضور خواجہ سائیں عظیم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کی ابتدا کی تھی. اچھا، یہ جو مجلس یعنی کہ مشہور ہے مثنوی شریف کی، یہ ابتدا جو ہے وہ جو المعروف ہے سائیں لالا پاک، انہوں نے یعنی کہ ابتدا کی تھی. اس کی ابتدا حضور سائیں خواجہ عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ابتدا کی تھی. اور آپ کے وصال کے بعد حضور سائیں لالا پاک اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہر روز مثنوی شریف کا درس صبح کو دیا کرتے تھے. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب فیض سبحانی حضور کی مجلسوں کو وہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے ہر روز یہ درس دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی. یہ آپ کو جان کر یقیناً خوشی ہوئی ہوگی کہ کس سے انہوں نے ماشاء اللہ سلسلے کا پورا تعارف کروایا. تو یہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی، سلسلہ قادریہ سے. اور ابھی جو وہاں پہ انتظام و انصرام چل رہا ہے اور علماء کا ادب کے لحاظ سے وہاں پہ جو انتظام و انصرام ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں خانقاہ نظام؟ آپ نے خود وہاں پہ آستانے پہ ایک مدرسہ قائم کیا جہاں مریدین تھے، ان کو فارسی کی کلاس پڑھائی جاتی تھی. آپ اگر وہاں کے پرانے درویشوں کو دیکھیں جنہوں نے خود حضور سائیں لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے، اور میرے والد محترم جو ہیں وہ بھی خود سائیں لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں. اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ تصوف کے مسائل جو حل نہیں کر سکتے، وہ ان کے جو سادہ سے درویش ہیں وہ ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں. ماشاء اللہ جی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہر مشکل دی کنجی ہتھ ولیاں دے آئی. کوئی بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو خاص طور پہ ان کے جو 2 نوافل ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ پاور رکھتے ہیں. تو بڑھتے ہیں آگے سوالات کی جانب. جیسا کہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ لالا پاک کے مرید ہیں. ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، خانقاہی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی کتب لکھی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور علمی اور دینی اور عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، اور جو انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کیا نام ہے؟ پہلے ابتدا انہوں نے آستانے پہ آستانہ علیہ کھریپڑ شریف پہ کی تھی. دین کا درس بھی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو مریدین تھے ان کی اولاد جو آ کے لنگر کھانے کا کام کیا کرتی تھی، ان کے بچوں کو اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. پھر باقاعدہ طور پہ جب حضور سائیں سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارغ التحصیل ہو کے آئے تو آپ نے حبیب آباد وہاں رادھا رام جس کا پرانا نام ہے اس جگہ پہ اس کے قریب ہی جامعۃ الحبیب کے نام سے 1987 میں مدرسہ قائم کیا، جامعہ قائم کیا. اس میں حضور سائیں خواجہ لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مدرسہ کے اس جامعہ کے پرنسپل تھے، اور سائیں سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کے محتمم تھے. دونوں باپ اور بیٹا اس مدرسہ میں خود تدریس کرتے تھے. درس نظامی کی کلاس کو دونوں باپ بیٹا پڑھاتے تھے وہاں. زبردست، ماشاء اللہ. تو آج اب جو ہے وہ ادارے کا کیا نام ہے؟ جامعۃ الحبیب. وہاں کے جو علماء ہیں، فاضلین ہیں، کیا وہ کسی سرکاری عہدوں پہ بھی فائز ہیں؟ کوئی مقابلہ جات میں آگے نکلتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جامعۃ الحبیب کے مختلف علماء مختلف یونیورسٹی اور کالج اسکول میں اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تقریباً 2 علماء نے جو جامعہ کے فاضل ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے عربی میں، اور ایک جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو تقریری مقابلہ جات ہوتے ہیں یا نعتوں کے یا قرہ حضرات کے، ان میں بھی بہت سے علماء اور طلباء ایسے ہیں جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں. ماشاء اللہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اپنا جامعہ بھی بنایا ہے، اور وہاں کے علماء اور فضلاء جو ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف عہدوں پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف مقابلہ جات میں جاتے ہیں، وہاں پہ پوزیشنز بھی حاصل کرتے ہیں. اب آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر کچھ چند سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ان کا معمول زندگی کیا تھا سائیں سردار احمد عالم کا؟ آپ کی ابتدا سے کچھ چند باتیں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. آپ کی ولادت 1951 میں ہوئی. آپ نے بھی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی، اور پھر آپ جنگ میں تشریف لے کر گئے، وہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے آپ نے اکتساب فائز حاصل کیا. اس کے بعد پھر آپ بندیال شریف تشریف لے گئے.
وہاں آپ کے والد محترم کے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ، ان سے بھی آپ نے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اس وقت ان سے تعلیم حاصل کی جب علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ وہاں اکتساب فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کا زمانہ یعنی ایک ہی ہے دونوں کا۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنے گھر آستانے پہ تشریف لائے تو فرمایا کرتے تھے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آتے ہی ایک نظام سٹارٹ کروں اور تدریس کے فرائض سر انجام دوں، لیکن میرے والد محترم نے فرمایا کہ تم پہلے اپنے مالی حالات پہ توجہ دو، پہلے کو اپنا روزگار قائم کرو، اس کے بعد پھر ہم یہ کام سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے پہلے اپنے روزگار کے متعلق بتایا کہ میں نے فلاں فلاں کام سٹارٹ کیا، اس کے بعد جامعہ قائم کیا، اس میں آپ خود تدریس کرتے تھے کئی عرصہ تک، یعنی 1995 میں حضور سائیں خواجہ لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اس کے بعد تک بھی آپ تدریس کرتے رہے۔ جب حضور سائیں خواجہ لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 1995 میں وصال ہوا، اس کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے جو ہیں، ان کے بھی 5 بیٹے تھے، سب سے بڑے حضور سائیں سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سجادہ نشین بنے، آپ نے انتظامات سنبھالے، تو آپ مثنوی شریف کا درس آپ نے بھی وہیں سلسلہ قائم رکھا، اسی کڑی کے ساتھ آپ نے کڑی جوڑی۔ آپ ہفتے میں 2 مرتبہ درس دیا کرتے تھے مثنوی شریف کا، جمعے والے دن اور اتوار والے دن۔ اور پہلے آپ صبح ہر روز یعنی کہ فجر سے پہلے اپنے وظائف اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے اور نماز کے بعد کرتے، نماز کے بعد پھر مریدین آپ کی خدمت میں آتے اور ان کی باتیں، ان کے مسائل سنتے، ان کو حل فرماتے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، میں نے یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جن کی تبیان القرآن ہے اور اہل سنت کے جو علماء ہیں تقریباً ہر کسی کے پاس ہے وہ کتاب، ان کے وہ ہم عصر ہیں، تو اتنی بڑی علمی شخصیت ہم سے پردہ کر گئی ہے، چلے گئے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ کلر کون سا تھا؟ کون سے زیادہ کلر کے وہ کپڑے پہنتے تھے رنگ کے؟ عام طور پہ اس دور میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ پہلے وہ یہیں پہنتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے شلوار قمیض جو ہے وہ اس کو ترک کر دیا، لیکن قمیض کے ساتھ وہ تہہ بند باندھتے تھے۔ تہہ بند باندھ، اور کلر سفید کلر یقیناً؟ جی ہاں، سفید کلر وہ زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کے 3 بیٹے ہیں، سب سے بڑے جو ہیں ان کا نام پیر سائیں اویس احمد ہے، اور جو ان سے چھوٹے ہیں ان کا نام سلمان احمد ہے، اور جو سب سے چھوٹے ہیں ان کا نام جنید احمد ہے۔ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ اسی جامعۃ الحبیب میں انہوں نے درس نظامی کیا ہے، اور انہوں نے جو مثنوی شریف ہے اس کو سبقاً انہوں نے پڑھا ہے، اور تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ درس نظامی میں تدریس بھی فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، خود ماشاءاللہ وہ عالم دین اور باعمل عالم دین اور پائے کے عالم دین، اور اپنی اولاد کو بھی پھر ویسے ہی پڑھایا۔ ان کا تقیہ کلام کیا تھا؟ مریدین کو کس نام سے مخاطب کرتے تھے؟ بھائیو، بیلیو مثلاً، اس کیا ان کا تقیہ کلام تھا؟ وہ مریدین کو چند کے نام سے پکارتے تھے، وہ میرے چند، یا وہ فرماتے تھے وہ میرے سائیں ادھر آؤ۔ آپ نے کبھی کسی شخص کو مرید کہہ کے نہیں پکارا کہ میرے مرید ادھر آؤ، یا آپ نے کہا ہو کہ میری اتنی مرید ہیں، مرید آپ نے کبھی کسی کو نہیں فرمایا۔ اچھا، یعنی کہ چاند کہہ کر بلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ ہے کہ یہ کب بیمار ہوئے، اور ان کی وفات کی وجہ ظاہر بات ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جو وقت لکھا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے۔ تو کیا ان کو کون سی بیماری لاحق ہوئی جس وجہ سے پھر وہ آخر خالق حقیقی سے جا ملے؟ ویسے تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے پاس بلانا ہوتا ہے تو وہ کوئی سبب پیدا فرماتا ہے، اور جس سبب کی وجہ سے وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ویسے ان کو کئی بیماریاں تھیں، ان کو شوگر کا بھی مسئلہ تھا اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ تھا، ان کے گھٹنوں میں بھی کافی دیر سے درد تھا، اور یہ کئی بیماریاں ہیں، اور جب خالق حقیقی نے ان کو اپنے پاس بلانا تھا تو کوئی سبب بنا کے انہوں نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے،
تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہمارے پاس آج تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان سے آخر میں کوئی پیغام لیتے ہیں کہ مریدین اور متوسلین جو محبین ہیں انہیں اب کیا کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، آستانے پہ جانا چاہیے، عرس پر حاضری دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ان سے اس حوالے سے آخری پیغام لیتے ہیں۔ کیا آپ مریدین، معتقدین، متوسلین کو پیغام دیں گے؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ حضور کی محبت کا درس انہوں نے دیا ہے اور تصوف کا درس انہوں نے دیا ہے۔ ایک دن مجھے بھی فرمانے لگے کہ حافظ صاحب آپ تصوف جمعہ پڑھایا کریں، اور آپ نے انسانیت کی خدمت کی ہے ساری زندگی۔ کئی طلباء، علماء اور اللہ رب العالمین کی مخلوق میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، مریدین ایسے ہیں جن کو آپ نے مکانات تعمیر کر کے دیے، اور آپ نے طلباء کے جو وظائف ہیں وہ مقرر کیے۔ اچھا، یعنی کہ ویلفیئر کے حوالے سے بھی کافی کام کیا ہوا ہے، اور کیا ویلفیئر کے حوالے سے کیا ہے؟ کئی مدارس اور کئی مساجد جو ہیں وہ آپ نے تعمیر کروائی۔ جامعۃ الحبیب کی بہت ساری شاخیں ہیں جن میں آپ جو ہیں وہ علماء بھی آپ نے منتخب کیے، اور ان کی تنخواہ جو ہے ان کا بھی اہتمام آپ خود فرماتے تھے۔ اور کئی مساجد ایسی ہیں جن میں آپ نے خود بھی انہوں میں حصہ ڈالا، اور مریدین کو بھی آپ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے اتنا حصہ ملانا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست ہے۔ مریدین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ مریدین کو ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں علماء ربانیین، تو آپ جیسا اس کائنات میں بہت مشکل سے اس دور میں ملے گا۔ اور آپ نے جیسی دین کی خدمت کی، اور اگر کہا جائے کہ دین جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر اس کو مجسم صورت میں ہم نے دیکھا ہے تو وہ سائیں سردار احمد عالم کی ایک صورت ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت جملہ بولا ہے انہوں نے کہ جو ہم نے کتب میں علم پڑھا ہے، اگر کوئی اس کا عملی جامہ دیکھنا ہو، مجسم کی تصویر دیکھنی ہو، تو وہ سردار سائیں احمد عالم کی آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔